بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ قال الفند الزمانی فی حرب البسوس۔ حماسہ کے اشعار کا ترجمہ ہے یہ۔ فند الزمانی یہ ایک جاہلی شاعر کا نام ہے۔ اس نے کچھ اشعار کہے ہیں اور ان اشعار کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ جساس بن مرہ شیبانی کی خالہ جن کا نام بسوس تھا اور بسوس کی اونٹنی کا نام سراب تھا، تو یہ اونٹنی کلیب بن وائل کی چراگاہ میں داخل ہو گئی اور وہاں چڑیے کے کچھ انڈے رکھے ہوئے تھے گھونسلے میں، تو اس اونٹنی سے وہ انڈے ٹوٹ گئے، جس کی وجہ سے کلیب بن وائل نے اس اونٹنی کے تھن میں تیر مارا، جس کی وجہ سے یہ اونٹنی مر گئی۔ اور بسوس کا بھانجا سارا یہ واقعہ دیکھ رہا تھا، تو اس نے خالہ کی اونٹنی کے قصاص میں کلیب کو قتل کر دیا۔ پھر ان دونوں قبیلوں یعنی قبیلے بکر بن وائلی اور قبیلے تغلب بن وائل کے درمیان ایسی جنگ شروع ہوئی جس کے شعلے 40 سال تک بھڑکتے رہے، یہاں تک کہ اسی وقت سے یہ جو بسوس تھی یہ نحوست میں ضرب المثل بن گئی بالکل۔ اسی پس منظر میں فند الزمانی نے یہ اشعار کہے ہیں۔ اشعار یوں ہیں: صفحنا عن بنی زہل وقلنا القوم اخوان۔ ہم نے بنی زہل کو معاف کر دیا اور ہم نے کہا کہ ہم بھائی بھائی ہیں۔ ہم نے بنی زہل کو معاف کر دیا، صفحنا عن بنی زہل، اور ہم نے کہا وَقُلْنَا الْقَوْمُ إِخْوَانُ، اور ہم نے کہا کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ عَسَى الْأَيَّامُ أَن يَرْجِعْنَ قَوْمًا كَالَّذِي كَانُوا، آج ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جنگ چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے، لیکن امید ہے، عَسَى الْأَيَّامُ، امید ہے کہ زمانہ، عَسَى الْأَيَّامُ، امید ہے کہ زمانہ ان کو ویسا ہی کر دے جیسے وہ پہلے تھے، كَالَّذِي كَانُوا، جیسے وہ پہلے تھے۔ فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، جب جنگ ان کی طرف سے ظاہر ہو گئی اور کھل کر سامنے آ گئی، وهو عريان یعنی برہنہ ہو کر سامنے آ گئی، کھل کر سامنے آ گئی۔ فلما صرح الشر، جب جنگ بالکل ظاہر ہو گئی، فأمسى وهو عريان، اور کھل کر سامنے آ گئی، برہنہ ہو کر سامنے آ گئی۔ وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدْوَانِ، اور عداوت و دشمنی کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، تو ہم نے ان کو ویسا ہی بدلہ دیا جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ ہم نے ان کو ایسا ہی بدلہ دیا جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ مَشَيْنَا مِشْيَةَ اللَّيْثِ غَدًا وَاللَّيْثُ غَضْبَانُ، یہ تشبیہ بیان کی جا رہی ہے کہ ہم ان کی طرف اس شیر کی چال چلے، مشینا مشیت اللیث، ہم چلے شیر کی چال کی طرح، یعنی ہم ان کی طرف اس شیر کی چال کی طرح چلے جو شیر صبح کے وقت چلتا ہو، واللیث غضبان، اور شیر بھی غضبناک ہو، یعنی صبح کے وقت شیر اپنی شکار کے لیے نکلتا ہے اور بالکل خوخار حالت میں کوئی بھی مل جائے اسے دبوچ لیتا ہے، تو اسی شیر سے یہ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ہم اتنے بہادر ہیں کہ ہم اس شیر کی طرح نکلے جو شیر صبح کے وقت نکلتا ہے اور وہ شیر بھی غصے آور ہو، غصے میں ہو۔ بضرب فیہ توہین وتخضیع واقران، ہم ان کی طرف چلے ایسی مار کے ذریعے سے، ایسی مار کے ساتھ، ایسی مار کے ارادے سے ہم ان کی طرف چلے جس میں توہین و تذلیل ہو اور مطیع کرنا ہو۔ توہین و تخضیع و اقران، اقران مطیع کرنا، جس میں ان کی توہین ہو، تذلیل ہو اور تسخیر ہو۔ وطعن کفم الزق غدا والزق ملآن، اور ایسے نیزے کے مار کے ساتھ چلے
جو بھرے ہوئے مشکیزے کے منہ کی طرح ہے، یعنی ایسے نیزے کے مار کے ذریعے سے ہم چلے، کفم الزق، جیسے کہ مشکیزے کا منہ، والزق ملآن، اور مشکیزہ بھی بھرا ہوا ہو۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نیزے سے زخم ہونے والے جو زخم ہیں، نیزے سے مار کھانے والے جو زخم ہیں، تو اس سے ایسے ہی خون بہے جیسے لبریز مشکیزے سے پانی بہتا ہے۔ جیسے لبریز مشکیزے کے منہ سے پانی بہتا ہے، ایسے ہی ہمارے نیزوں کے مار سے ان کے اندر سے خون بہے۔ وطعن کفم الزق، اور ایسے نیزے مارنے کے ساتھ ہم ان کی طرف چلے جو بھرے ہوئے مشکیزے کی طرح ہیں۔ وبعض الحلم عند الجہل لذلة اذعان، اور جہالت کے وقت بعض بردباری سے کام لینا یہ ذلت و خواری کو اجازت دینے والی ہوتی ہے۔ وفی الشر نجات حین لا ینجیک احسان، اور جنگ میں، لڑائی میں نجات ہے اس وقت جب تم کو احسان مند نجات نہ دے۔ اور بسا اوقات جہالت کے مقابلے میں بردباری سے کام لینا یہ ذلت و خواری کو اجازت دینے کے مرادف ہے۔ وفی الشر نجات حین لا ینجیک احسان، اور شر یعنی جنگ کرنے کے اندر ہی نجات ہے اس وقت لا ینجیک احسان، جبکہ احسان مند تمہیں نجات نہ دے۔ آگے کے اشعار ابو الغول الطحوی کے ہیں۔ یہ ایک شاعر کا نام ہے، بلکہ غول یہ جو ہے کنیت ہے۔ یہ ایک اسلامی شاعر ہے بنو امیہ کے۔ انہوں نے اپنے اشعار کہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فدت نفسی وما ملکت یمینی فوارث صدقت فیہم ظنونی، میری جان اور وہ چیزیں جن کا میرا داہنا ہاتھ مالک ہے، یعنی میری ساری ملکیت۔ فدت نفسی وما ملکت یمینی، میری جان اور میرا داہنا ہاتھ جن چیزوں کا مالک ہے وہ سب کے سب قربان ہیں۔ فوارث، ان شہ سواروں پر، صدقت فیہم ظنونی، جنہوں نے اپنے سلسلے میں میرے گمان کو سچ کر دکھلایا۔ یعنی میری جان اور وہ چیزیں جن کا میرا داہنا ہاتھ مالک ہے ان شہ سواروں پر قربان ہو جن کے بارے میں میرے گمان و خیالات درست ثابت ہوئے۔ آگے شاعر کہتا ہے، فوارث لا يملون المنایا اذا دارت رح الحرب الذبون، اور ایسے شہ سواروں پر میری جان اور میرا مال قربان ہے۔ میری جان اور میرا مال ایسے شہ سواروں پر قربان ہو، لا يملون المنایا، جو موت سے اکتاتے نہیں ہیں، اذا دارت رح الحرب الذبون، جب دفع کرنے والی جنگ کی چکی گھومتی ہو، بالکل گھوم رہی ہو۔ زبون کے معنی ہے دفع کرنے والی، رح الحرب جنگ کی چکی، دارا یدور گھومنا، چکر لگانا۔ فوارث لا يملون المنایا، میری جان میرا مال ایسے شہ سواروں پر قربان ہو، لا يملون المنایا، جو موت سے اکتاتے نہیں ہیں اس وقت، اذا دارت رح الحرب، جبکہ دفع کرنے والی جنگ کی چکی گھوم رہی ہو، یعنی گھمسان کی لڑائی چل رہی ہو، اس وقت یہ لوگ موت سے اکتاتے نہیں، موت سے بھاگتے نہیں ہیں۔ ولا يجزون من حسن بسيء ولا يجزون من غلظ بلين، شاعر کہتا ہے وہ اچھائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں، ولا يجزون من غلظ بلين، اور نہ ہی سختی کا بدلہ نرمی سے دیتے ہیں، یعنی موقع محل کے اعتبار سے سختی کا بدلہ سختی سے اور نرمی کا بدلہ نرمی سے دیتے ہیں۔ ولا تبلى بسالتهم وانهم صلوا بالحرب حينا بعد حين، ان کی شجاعت و بہادری کبھی بوسیدہ نہیں ہوئی۔ ولا تبلى بسالتهم، بسالت بہادری، اور ان کی
بہادری بوسیدہ نہیں ہوئی، وَإِنْ اگرچہ وہ جنگ میں وقفے وقفے سے داخل ہوتے رہتے ہیں۔ صلو کے معنی داخل ہونا، یعنی صلو بالحرب حینا بعد حین، اگرچہ وہ جنگ میں وقفے وقفے سے داخل ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کی بہادری کم نہیں ہوئی، بوسیدہ نہیں ہوئی۔ ہم منعوا حمى الوقبہ بضرب یؤلف بین اشتات المنون، انہوں نے ایسی مار کے ساتھ وقبہ یعنی چراگاہ کی حفاظت کی۔ حما کے معنی ہیں حفاظت کرنا، بلکہ حما کے معنی یہاں چراگاہ کے کر لیتے ہیں۔ ہم منعوا حمى الوقبہ بضرب، ان لوگوں نے ایسی مار کے ساتھ وقبہ کی حفاظت کی جس نے مختلف موتوں کو جمع کر دیا تھا۔ ہم منعوا حمى الوقبہ بضرب یؤلف بین اشتات المنون، انہوں نے ایسی مار کے ساتھ وقبہ کی حفاظت کی، یؤلف بین اشتات المنون، جس نے مختلف موتوں کو جمع کر دیا تھا۔ موتوں کو جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ فنکب عنہم درء الاعادی وداووا بالجنون من الجنون، لہذا اس مار نے دشمن کی جنگ اور طاقت کو بالکل پسپا کر دیا، اور ان لوگوں نے جنون کا علاج جنون سے کیا۔ فنکب عنہم، اس مار نے دشمن کی جنگ اور طاقت کو بالکل پسپا کر دیا، اور ان لوگوں نے جنون کا علاج جنون سے کیا۔ ولا يرعون اكناف الهوينا اذا حلوا ولا ارض الهدون، اور یہ لوگ اپنے اونٹ اپنے جانور نرم زمین کے اطراف میں نہیں چراتے ہیں۔ اکناف کنارہ، نرم زمین کے اطراف یعنی کنارے میں نہیں چراتے ہیں۔ اذا حلوا، جب کہیں وہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، جب کسی مقام پر اترتے ہیں، ولا ارض الہدون، اور نہ مصالحت کی زمین میں چراتے ہیں، یعنی جہاں جنگ چل رہی ہے اور جو زمین جو ہے لڑائی والی ہے اس میں اپنے جانور چھوڑتے ہیں۔ ولا يرعون اکناف الهوینا، اور یہ لوگ نرم زمین پست زمین کے اندر اپنے جانور نہیں چراتے ہیں۔ اذا حلوا، جب کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں، ولا ارض الہدون، اور نہ ہی مصالحت کی زمین میں چراتے ہیں، بلکہ جو متنازع فی زمین ہوتی ہے اس میں چراتے ہیں۔